قدیم دنیا میں قبل مسیح کے ممالک وہ نہیں تھے جو اب ہیں۔ چھٹی صدی عیسوی میں عظیم سلطنتیں تقریباً فارسی ہخامنشی سلطنت تک ہی محدود تھیں، جنہیں قدیم بابل اور اسوریا وراثت میں ملا تھا۔ سائرس اعظم کو تاریخ کے سب سے بڑے فارسی شہنشاہ کے طور پر جانا جاتا ہے، کیونکہ وہ بادشاہ ہے جس نے بابل اور لیڈیا سلطنتوں کا خاتمہ کیا تھا اور فونیشیا سلطنت کے کچھ حصوں کو بھی اپنی سلطنت سے جوڑ لیا تھا، لہذا فارس اس وقت دنیا کا عظیم قطب بن گیا تھا۔ سائرس اعظم کا مصری سلطنت کو فارسی سلطنت میں شامل کرنے کا خواب اس کی زندگی میں پورا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا بیٹا کمبیسیس دوم نے اپنے والد کے دور حکومت سے کم سال حکومت کی۔ وہ مصر پر فتح حاصل کرنے اور اسے اپنے اقتدار کے ماتحت کرنے میں کامیاب رہا، لیکن یہ اور دوسری فتوحات جو کمبیسیس نے صرف 8 سال میں حاصل کی، اس نے اپنے والد کی ایک بہت بڑی اور متحدہ سلطنت کا خواب ختم کر دیا، جس سلطنت کے وارث سائرس اعظم کے بعد ان کے بچے اور پوتے تھے۔ شہنشاہ کمبیسیس دوم نے 530 سے 522 قبل مسیح تک حکمرانی کی اور وہ ہخامنشی سلطنت کا دوسرا بادشاہ تھا جس کی بنیاد اس کے والد نے رکھی تھی۔ یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کمبیسیس دوم کو ایک پاگل بادشاہ کے طور پر پیش کیا جس نے مصر میں قیام کے دوران متعدد زیادتیوں کا ارتکاب کیا، بشمول آپس شہر میں مقدس بچڑے کو ذبح کرنا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ تاریخ زیادہ تر مصری زبانی روایات سے اخذ کی گئی ہے اور اسی وجہ سے وہ اپنے فیصلے میں کسی حد تک متعصب ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ہم یہ جانتے ہیں کہ ہیروڈوٹس اپنے بیان کے ذریعے یونانیوں کو اس سلطنت کا مقابلہ کرنے اور اس کے لامحدود وسائل حاصل کرنے کے لیے متحد ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ کمبیسیس شہنشاہ سائرس اعظم اور ان کی اہلیہ کیساندن کا بڑا بیٹا تھا اور اس کا ایک چھوٹا بھائی تھا جس کا نام سمرڈس تھا۔ 539 قبل مسیح کے اوائل میں جب سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور اسے اپنے اقتدار میں شامل کر لیا، کمبیسیس نے ولی عہد کی حیثیت اختیار کر لی۔ بابلونی دستاویزات میں اپریل سے دسمبر 53 قبل مسیح کی تاریخ میں کمبیسیس کو شاہ بابل کے طور پر بیان کیا گیا ہے، جبکہ اس کے والد کا لقب سائرس تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کمبیسیس کو تخت فارس کی جانشینی کی تیاری میں بادشاہ بابل مقرر کیا گیا ہو، اور بابل کے بادشاہ کی حیثیت سے کمبیسیس کی حکومت کا آغاز 27 مارچ 538 قبل مسیح میں بابل کے نئے سال کی تقریب میں شرکت کے ذریعے ہوا تھا۔ بابل کے نئے سال کی تقریب کا سب سے اہم کردار خدائی قانونی حیثیت کو حکمران انسانی بادشاہ میں منتقل کرنا تھا۔ کمبیسیس اپنے والد سائرس کی حکمرانی کے دوران سرگرم عمل رہا اور اس کا نام بابل اور سائبر کی بہت سی قانونی دستاویزات میں ملتا ہے۔ جب دسمبر 530 قبل مسیح میں سائرس کی موت ہو گئی تو اس کا بیٹا اور وارث کمبیسیس دوم کسی بھی مسئلے کے بغیر اس کا جانشین ہو گیا۔ کمبیسیس کے دور کے ابتدائی سال نسبتاً پرسکون تھے۔ کچھ قدیم نوشتہ جات میں ہمیں سائرس کی موت کے بعد پیش آنے والے واقعات کا ایک لمبا سلسلہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس میں یہ بھی شامل ہے کہ کمبیسیس دوم نے اپنے اقتدار کے پہلے سالوں میں اپنے چھوٹے بھائی سمرڈس کو ہلاک کیا تھا، اور اس وقت لوگوں میں یہ معلوم نہیں تھا کہ سمرڈس کو قتل کیا گیا تھا۔ جہاں تک کہ یونانی مورخ ستیاسس کی بات ہے تو وہ ہمیں بتاتا ہے کہ سائرس نے سمرڈس کو قدیم فارسی ریاست میں ستراب کے عہدے پر مقرر کیا تھا۔ ستراب کا منصب جو عام طور پر ولی عہد شہزادہ کے لیے مختص ہوتا ہے، جو کمبیسیس دوم کے پاس نہیں تھا، لہذا سمرڈس جانشینی کی صف میں اگلا تھا۔ مضبوط ہو سکتا ہے کمبیسیس اپنے چھوٹے بھائی کی مضبوط پوزیشن سے خوف زدہ ہو، لہذا اس نے اسے چھپ کر قتل کر دیا۔ سائرس اعظم کے خواب، جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے، قدیم دنیا کی حکمرانی کو مکمل طور پر حاصل کرنے کے لیے مصر کو ان کی سرزمین پر الحاق کرنا تھا،
لیکن ان کا یہ خواب ان کی موت تک پورا نہیں ہوا تھا، لیکن ان کا بیٹا کبیسیس دوم اپنے والد کے خواب کو پورا کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا جب اس نے اپنے اقتدار کے پہلے 4 سالوں میں مصر کے خلاف مہم کی تیاری شروع کر دی۔ اور یہاں ہیروڈوٹس اس کی مضحکہ خیز کہانی سناتا ہے۔ وہ کہانی یہ ہے کہ جس نے کمبیسیس دوم کو مصر کو فتح کرنے اور اس پر قابو پانے کا موقع فراہم کیا۔ سن 525 میں کمبیسیس دوم نے مصر کے اس وقت کے بادشاہ احموس دوم کے پاس پیغام بھیجا کہ وہ اس کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہے، لیکن احموس نے اپنی بیٹی کی شادی کمبیسیس سے کرنے کا سن کر نفرت کا اظہار کیا، لہٰذا اس نے ایک ایسی چال چل دی کہ جس کا انکشاف بعد میں ہوا۔ اس نے اپنی بیٹی کی جگہ پچھلے فرعون کی بیٹی ابرس کو بھیج دیا، اور جب کمبیسیس کو چال کا پتہ چلا تو اس نے مصر پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مصر جاتے ہوئے مصری بادشاہ احموس دوم، جو بڑی جنگ اور فوجی مہارت کا حامل تھا، فوت ہو گیا۔ مصر اپنے پورے دور میں بہت ترقی اور استحکام میں تھا۔ اس کے بیٹے سمپیٹیک سوم نے اس کی جگہ لی۔ دوسری طرف کمبیسیس نے سموس جزیرے کے بادشاہ کے ساتھ معاہدہ کیا تھا تاکہ وہ اسے اپنا بحری بیڑا فراہم کرے۔ احموس دوم کے دور میں مصر اپنے پورے عہد میں بڑے ترقی اور استحکام کے لیے جانا جاتا تھا، تاہم کچھ ایسی کمزوریاں تھیں جو ریاست کے ڈھانچے میں واضح خطرہ بنتی دکھائی دیتی تھیں۔ ان کمزوریوں میں سے ایک یہ تھی کہ اس وقت بنیادی طور پر مصری فوج تشکیل دی گئی تھی، یعنی اس وقت مصری فوج خاص طور پر بہت سارے غیر ملکی فوجیوں پر مشتمل تھی، جس نے انہیں متشبع بنا دیا، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وینس نامی ایک آرمی چیف اچانک کمبیسیس کی فوج میں شامل ہو گیا، اور اس نے صحرا کی سڑکوں پر اسے مصری فوج کے منصوبوں اور مقامات سے کمبیسیس کو آگاہ کیا۔ کمبیسیس نے بحیرہ روم کے ساحل کے ساتھ اپنی فوج کے ساتھ مارچ شروع کیا، جسے ایک طاقتور فینیشین بیڑے کی حمایت حاصل تھی۔ سمپیٹک سوئم نے فینیشین کے بیڑے کو روکنے کی کوشش کی، جیسا کہ اسے امید تھی کہ مصر یونان کے ساتھ اتحاد کے ذریعے فارسی حملے کے خطرے کا مقابلہ کرنے میں کامیاب ہو جائے گا، لیکن انہوں نے فارسیوں میں شامل ہونے کو ترجیح دی، اور سمپیٹک اتحادیوں کے بغیر تنہا رہ گیا۔ 5 مئی کو کمبیسیس کی افواج پلسوئم شہر پہنچی، جہاں نیل ڈیلٹا کی مشرقی شاخ بحیرہ روم میں ملتی ہے، اور فارسی افواج نے جنگ میں مصر کی افواج کو شکست دی اور میمفس شہر کا محاصرہ جاری رکھا۔ میمفس شہر کے زوال کے بعد کمبیسیس نے نیل کے ساتھ اپنا مارچ جاری رکھا، اور اسی سال کے 5 اگست تک سرزمین مصر مکمل طور پر کمبیسیس دوم کے زیر کنٹرول تھی۔ کمبیسیس اس کے بعد مصر کے کیپٹل الحزار گئے، جسے سیسیس بھی کہا جاتا ہے۔ کمبیسیس نے اپنے آپ کو فرعون کا تاج پہنایا، اور اس نے مصری تخت پر قبضہ کر لیا اور مصر کی تقریبات میں حصہ لیا، جیسا کہ اس کے والد سائرس نے فتح بابل کے موقع پر کیا تھا۔ اگرچہ کمبیسیس کو اپنے پہلے مصر پر حملے کے دوران زیادہ پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اس کے کچھ ثبوت موجود ہیں کہ انہیں مقامی آبادی کی طرف سے کچھ مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، جس میں مصری حکمران بیوٹوپیسٹس سوئم کی جدوجہد بھی شامل تھی، جو دکھلا اویس میں مقیم تھا، اور کمبیسیس نے اس مزاحمت کو روکنے کے لیے ایک فوج بھیجی، لیکن یہ قطعی طور پر معلوم نہیں ہو سکا کہ کمبیسیس کی فوج کا کیا ہوا۔ اس لڑائی میں فوج کو شکست ہوئی ہوگی۔ اس واقعے میں وضاحت کا فقدان ہی بعد میں کمبیسیس کی کھوئی ہوئی فوج کی علامت بنا۔ ہیروڈوٹس کی تاریخ میں مذکورہ ایک اور کہانی یہ ہے کہ کمبیسیس کی فوج آمون کے ہیکل کو مسمار کرنے کے لیے جا رہی تھی، کیونکہ وہ نوبیا کے ملک پر حملہ کرنا چاہتے تھے، اور آمون کے پجاریوں نے ان کے لیے ایک زبردست شکست کی پیشن گوئی کی تھی، اور جب فوج منتقل ہوئی تو ریت کا طوفان اٹھایا گیا اور فوج کو ریت میں دفن کر دیا گیا۔ ہیروڈوٹس کے مطابق فوجیوں کی تعداد تقریباً 50,000 تھی۔ اگرچہ عصری ذرائع کمبیسیس کو ایک شاہی بادشاہ کے طور پر پیش کرتے ہیں،
جو ان کی سرزمینوں کے ثقافتی اور مذہبی طریقوں کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے۔ ہیروڈوٹس نے اسے ایک پاگل بادشاہ کے طور پر پیش کیا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ اس نے فرعون اہاموس دوم کی لاش کو مسح کر کے جلا دیا، جس نے اپنی بیٹی کو نہ بھیج کر اسے دھوکہ نہیں دیا تھا، بلکہ اسی طرح جیسے اس نے اپس نوزبان کے مقدس بچھڑے کو ذبح کیا، جسے قدیم مصری مذہب میں دیوتا کے طور پر پوجا جاتا تھا۔ مزید برآں ہیروڈوٹس نے کمبیسیس کے اپنے بھائی سمرڈس کے قتل اور اس کی اپنی بہنوں روکیسین اور اتوسا کے ساتھ اس کی شادی کو اپنے پاگل پن کی علامت سمجھا۔ بہن سے شادی کی کہانی کچھ یوں ہے کہ فارسی اپنی بہنوں سے شادی نہیں کرتے تھے، لیکن کمبیسیس کو اپنی ایک بہن سے پیار ہو گیا تھا اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لہٰذا اس نے حکومتی ججوں کو طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ایسا کوئی قانون موجود ہے جو کسی بھائی کو اپنی بہن سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہو، اور یہ جج فارسیوں میں سب سے معزز افراد میں شامل تھے۔ انہوں نے کمبیسیس کو اس بات کا جواب دیا کہ وہ انصاف کے پہلو کو نقصان پہنچائے بغیر کسی خطرے سے مانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایسا کوئی قانون تو نہیں ہے جس میں بھائی کو بہن سے شادی کی اجازت ہو، لیکن ایک قانون ہے جس سے بادشاہ کو اجازت ملتی ہے کہ وہ بادشاہ ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس طرح کمبیسیس نے اپنی بہن سے شادی کی جس سے وہ پیار کرتا تھا۔ برطانوی انسائکلوپیڈیا کے مطابق یونانی مورخ ہیروڈوٹس نے کمبیسیس پر مصر میں بہت سے مظالم کا الزام عائد کیا تھا اور ان کو پاگل پن سے منسوب کیا تھا، لیکن عصری مصری ذرائع نے یہ بھی اشارہ کیا ہے کہ ان الزامات کو حد سے زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا تھا۔ کم از کم اس کی حکمرانی کے آغاز میں کمبیسیس ایک مفاہمت اور عقلمندانہ پالیسی پر عمل پیرا تھا۔ کمبیسیس دوم کو فارس میں انقلابات کے بارے میں نئی خبر موصول ہوئی جب وہ مصر پر حکومت کر رہا تھا۔ کمبیسیس نے بغاوت کے بارے میں سن کر اپنی فوج کو جمع کیا اور اپنے ملک واپس جانے کے لیے تیار ہوا، اور اس نے اپنے کمانڈروں کے سامنے اعتراف کیا کہ اس نے سالوں پہلے اصلی سمرڈس کو خفیہ طور پر ہلاک کیا تھا، اور یہ شخص جو سمرڈیس اور تخت کا دعوے دار ہے یہ جھوٹا ہے۔ کمبیسیس نے کبھی بھی کسی بھی جنگ میں جھوٹے سمرڈیس سے ملاقات نہیں کی، کیونکہ 522 قبل مسیح کے اپریل میں اپنے گھر جاتے ہوئے کمبیسیس کی موت ہوگی۔ ہیروڈوٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ کمبیسیس کی موت شام کے ایک قصبے میں ہوئی تھی جب اس کی تلوار اس کی میان سے پھسل گئی اور اس کی ران عین اسی جگہ سے کٹ گئی جہاں اس نے برسوں پہلے مصریوں میں آپس شہر کے مقدس بچھڑے پر چاقو سے وار کیا تھا، اور غیر معتبر اور دیگر وضاحتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کمبیسیس نے خود رہنماؤں کے ذریعے خودکشی کی تھی یا اسے قتل کر دیا گیا تھا۔ سمرڈیس یا تو اصلی تھا یا دھوکہ دہندہ ستمبر 522 قبل مسیح تک حکمرانی کرتا رہا، یہاں تک کہ اس کو 7 فارسی امراء نے قتل کر دیا، اور اس سازش کا رہنما دریاس تھا جس نے اس کے بعد اپنے آپ کو شہنشاہ کا تاج پہنایا۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ سائرس کا چچا زاد بھائی ہے۔ جس شخص نے سمرڈیس ہونے کا دعویٰ کیا تھا وہ ایک جھوٹا آدمی تھا۔ خانہ جنگی کا آغاز ہوا جس میں ڈریاس نے تمام علیحدگی پسند رہنماؤں کو شکست دے کر سلطنت پر اپنا اختیار بحال کیا۔ دریاس ابتدائی ہخامنشی سلطنت کی فتوحات کو یکجا کرنے اور ہخامنشی سلطنت کی تنظیم نو کے لیے مشہور ہے، اور وہ تاریخ میں دارا اول کے نام سے مشہور ہوا۔